اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسلامک کمپینینز کے دوستو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ دوستو، اللہ کے سپاہی کی سیریز میں آج ہم شروع کر رہے ہیں قتیبہ بن مسلم رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی قسم، اگر قتیبہ جیسے فاتح ہم میں ہوتا تو ہم اس کی لاش کو محفوظ رکھتے اور دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے وقت اس تابوت کی برکت سے فتح طلب کرتے۔ ایک خراسانی کا خراج عقیدت۔ تاریخ اسلام کے نازش روزگار سپہ سالار اور فاتح۔ الہی تو جانتا ہے کہ میری غرض تیری راہ میں جہاد کرنا اور تیرے دین کو سر بلند کرنا ہے۔ تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس دریا میں غرق نہ کرنا، اور اگر میری نیت اس کے سوا کچھ اور ہے تو مجھے اس دریا میں غرق کر دینا۔ دوستو، یہ دعا کر کے سپہ سالار نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ ہی پورا لشکر پیادہ سوار دریا میں اتر گیا۔ اللہ کی شان، کسی مجاہد کو ذرا سی بھی نقصان نہیں پہنچا اور سارے مجاہدین دریا کو اس طرح عبور کر گئے جیسے خشک زمین پر چل رہے ہوں۔ مسلمانوں کے یہ مستجاب الدعوات سپہ سالار، جن کا اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی پر اس قدر پختہ ایمان تھا کہ ہر قسم کے مادی اسباب سے بے نیاز ہو کر محض دین حق کی خاطر حد نظر تک پھیلے ہوئے دریائے ذخار میں کود پڑے۔ قتیبہ بن مسلم باہلی تھے۔ ابو حفص قتیبہ بن مسلم باہلی کا شمار تاریخ اسلام کے نازش روزگار سپہ سالاروں اور فاتحین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے جوش ایمان، عزم و ہمت، شجاعت و بصالت اور عظمت کردار کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے، وہ تاریخ تک نہ مٹ سکتے ہیں اور نہ ماند پڑ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ ہو یا صرف مسلمانوں کی، کوئی بھی مورخ کو احاطہ تحریر میں لاتے وقت قتیبہ بن مسلم کے نام اور کارناموں سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ فی الحقیقت ایسا کرنا ممکن ہی نہیں۔ وہ بلا شبہ قرن اول کی ایسی تابندہ شخصیت ہیں جن پر ملت اسلامیہ بجا طور پر ناز کر سکتی ہے۔ قتیبہ ایک فوجی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ کنیت با اختلاف روایت ابو الفصص یا ابو الحارث تھی۔ ان کے والد مسلم قبیلہ باہلا کے سردار اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں افسر تھے۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق قتیبہ 49 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے ابتدائی تعلیم و تربیت کی تفصیل کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے بہت عمدہ تعلیم و تربیت پائی، کیونکہ انفوان شعب میں جب وہ منظر عام پر آئے تو ان کی شہرت ایک نڈر سپاہی اور صاحب کردار نوجوان کی تھی۔ انہوں نے خلیفہ عبد الملک کے عہد میں حجاج بن یوسف کی فوج میں شامل ہو کر عبد الرحمن بن محمد بن اشرف کے خلاف کئی معرکوں میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی شجاعت اور بے خفی کی دھاک بٹھا دی۔ حجاج بن یوسف ان کی عسکری صلاحیتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے خلیفہ سے منظوری لے کر 85 ہجری میں قتیبہ کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد قتیبہ کی اس شاندار زندگی کا آغاز ہوا جس نے انہیں دنیا کے عظیم ترین فاتحان میں لا کھڑا کیا۔ دوست، قتیبہ نے خراسان کے دارالحکومت مرو پہنچ کر سب سے پہلے اپنی فوج کو خاص قسم کی تربیت دینے کا اہتمام کیا، کیونکہ ان کے نزدیک کامیابی کے لیے جذبہ ایمان کے ساتھ اعلیٰ حربی صلاحیت بھی بہت ضروری تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اچھے نمونے سے پوری فوج میں اولو العزمی اور شجاعت و جرأت کا بے پناہ جذبہ پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فوج کی تنظیم نو اور تربیت تسلی بخش طور پر ہو چکی ہے تو ایک دن ساری فوج کو جمع کر کے اس کے سامنے جہاد کی اہمیت اور فضیلت پر ایک ولولہ انگیز خطبہ دیا۔ اس خطبہ نے سپاہیوں کے دلوں میں شوق شہادت کے شعلے بھڑکا دیے اور وہ راہ حق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ جوش جہاد سے سرشار ان مجاہدین کو میدان جہاد میں سرگرم عمل کر دیا جائے۔ چنانچہ 86 ہجری میں قتیبہ نے ترکستان پر یلغار کر دی۔ ترکستان کے بعض حصوں پر اگرچہ پہلے ہی مسلمانوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا، لیکن وہاں کے حکمران وقتاً فوقتاً علم بغاوت بلند کرتے رہتے تھے اور اس زمانے میں بھی ان کا رویہ باغیانہ تھا۔ اس کے علاوہ بعض علاقوں نے ابھی تک اسلامی حکومت کی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ حسن اتفاق سے اس وقت ترکستان کے حکمرانوں میں باہم منافست تھی۔ قتیبہ تالقان پہنچے تو بلخ کے سردار بھی اطاعت قبول کرنے کے لیے ان سے آ ملے۔ اس کے بعد قتیبہ نے دریائے جیوں کے چکر کاٹ کر عبور کیا اور سغانیہ کی طرف بڑھے۔ شاہ سغانیہ کو مقابلہ کی ہمت نہ پڑی۔ اس نے تحائف و ہدایہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور سونے کی کنجی ان کی خدمت میں پیش کر کے اپنا مہمان بنایا۔
سغانیہ سے قتیبہ نے تخارستان کا رخ کیا۔ شاہ اخرون و شومان کو جب اپنے حریب شاہ سغانیہ کی اطاعت کا حال معلوم ہوا تو اس نے بھی ایک کثیر رقم خراج کے طور پر دے کر اطاعت قبول کر لی۔ ان دونوں کو مطیع کرنے کے بعد قتیبہ اپنے بھائی صالح بن مسلم کو مفتوحہ علاقوں کے انتظام کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر مرو واپس آ گئے۔ ان کی واپسی کے بعد صالح نے اپنے ساتھی آزمودہ کار جرنیل نصر بن سیار کی مدد سے کاشان اور فرغانہ کے علاقے میں واقع شہر خشک اور رشت فتح کیے۔ مرو واپس پہنچ کر قتیبہ کو معلوم ہوا کہ بعد غیث کے تورانی حکمران نیزک کے پاس عرصہ سے مسلمان قید ہیں۔ قتیبہ نے نیزک کو ان مسلمانوں کی رہائی کے لیے لکھا۔ اس نے انہیں فوراً رہا کر دیا اور اس شرط پر اطاعت قبول کر لی کہ مسلمان بعد غیث پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ ترکستان کے مارکوں میں قتیبہ کا معاون و مددگار بن گیا۔ 87 ہجری میں قتیبہ نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر دریائے جیہوں کو عبور کیا اور ماوراء النہر کے اہم شہر بیکند کی طرف پیش قدمی کی۔ بیکند بت پرستوں کا نہایت مضبوط گڑھ تھا اور وہاں ایشیا بھر میں سب سے عمدہ اسلحہ تیار ہوتا تھا۔ اہل بیکند کو قتیبہ کی پیش قدمی کی خبر ملی تو انہوں نے قرب جوار کے دوسرے باشندوں سے مدد مانگی۔ ان باشندوں نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا اور سارے راستے روک لیے۔ 2 مہینے تک یہ کیفیت رہی کہ نہ قتیبہ کا کوئی قاصد اسلامی علاقے میں جا سکتا تھا اور نہ اسلامی حکومت کا کوئی قاصد ان سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف والی بصرہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا اور اس نے تمام مسجدوں میں قتیبہ اور ان کے لشکر کی سلامتی کی دعائیں کرائیں۔ ادھر قتیبہ نے اس خطرناک صورتحال کا بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نہ دشمن کی کثرت تعداد نے ان کو ہراساں کیا اور نہ دشمن کی اڑائی ہوئی اس جھوٹی افواہ نے کہ حجاج فوت ہو گیا ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دی۔ ایک دن مسلمان سروں پر کفن باندھ کر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ اب وہ شہر کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ایک کثیر تعداد کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ پھر بھی بہت سے بگوڑے شہر میں داخل ہو گئے اور دروازے بند کر کے قتیبہ نے نہایت سختی سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ محاصرہ 50 دن تک جاری رہا۔ اسی اثناء میں قتیبہ نے فصیل شہر کو گرانے کے لیے اس پر کاری ضربیں لگانا شروع کر دی۔ اہل بیکند کو جب یقین ہو گیا کہ فصیل ٹوٹنے کی صورت میں ان کا زیادہ نقصان ہوگا تو انہوں نے اطاعت قبول کر لی اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ قتیبہ نے شہر میں داخل ہو کر چند دن وہاں قیام کیا اور پھر درقہ بن نصر کو بیکند کا عامل مقرر کر کے مرو کو واپسی کا عزم کیا۔ ابھی وہ 5 فرسخ ہی گئے تھے کہ اہل بیکند نے بغاوت کر دی اور ورقہ بن نصر کو شہید کر ڈالا۔ قتیبہ کو ان لوگوں کی غداری کی اطلاع ملی تو وہ غضبناک شیر کی طرح واپس آئے اور شہر کو بزور شمشیر مسخر کر کے تمام فتنہ پروازوں کا قلع کما کر ڈالا۔ ساتھ ہی شہر پناہ کو منہدم کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ ایک یک چشم بیکندی جو بغاوت کا سرغنہ تھا جب گرفتار ہو کر قتیبہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اپنی جان کے فدیہ میں ریشمی کپڑے کے 5000 تھان دینے کی پیشکش کی۔ ان کی قیمت 10 لاکھ درہم بنتی تھی، لیکن قتیبہ نے اس کی پیشکش ٹھکرا دیا اور یہ کہہ کر اس کو قتل کر دیا کہ مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ بیکن سے مسلمانوں کا کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس میں ہیرے جواہرات، اسلحہ اور سونے چاندی کے لاتعداد برتن بھی شامل تھے۔ مورخین نے بیکند کے ایک بت کدے کا ذکر کیا ہے جس میں کئی بت ٹھوس خالص سونے کے تھے اور 40,000 درہم کی چاندی تھی۔ ایک بت کی آنکھوں کی جگہ 2 ہیرے تھے جو کبوتر کے انڈوں جتنے تھے۔ قتیبہ نے یہ دونوں ہیرے مع دیگر سامان حجاج بن یوسف کو بھیج دیے۔ اس نے ایک خط میں ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی شجاعت و بصالت کی تعریف۔ بیکند نہ صرف ایک بارونق اور متمول شہر تھا بلکہ فوجی نقطہ نظر سے بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اسے ماوراء النہر کا جنوبی دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ بیکند میں تیار ہونے والے اسلحہ کی بھی سارے ایشیا میں بڑی دھوم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے مال غنیمت میں حاصل ہونے والے ہتھیار اگرچہ سپاہیوں میں بانٹ دیے گئے تھے پھر بھی ان کی اس قدر مانگ تھی کہ ایک نیزہ 70 درہم میں بکا، تلوار 200 درہم اور سپاراس سے بھی زیادہ قیمت پر فروخت ہوئی۔ بیکند پر مکمل تسلط جمانے کے بعد قتیبہ واپس مرو آ گئے۔ 88 ہجری کو موسم بہار میں قتیبہ پھر مناسب تیاروں کے ساتھ مرو سے بلاد بخارا کی جانب روانہ ہوئے اور نو مشکس کو فتح کرتے ہوئے رامینہ پہنچے۔ وہاں کے باشندوں نے صلح کی درخواست کی جو قتیبہ نے منظور کر لی۔ ان معاملات سے فارغ ہو کر انہوں نے مرو کو واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں سغدی، ترکی، فرغانی اور چینی فوجوں نے
متحد ہو کر اسلامی لشکر کے پچھلے حصے پر حملہ کر دیا۔ دشمنی کے متحدہ لشکر کی قیادت خاقان چین کا بھتیجا کر رہا تھا۔ قتیبہ اپنے لشکر سے آگے نکل چکے تھے۔ امیر ساقہ عبدالرحمن بن مسلم نے اپنی مختصر جمعیت کے ساتھ بڑی بہادری سے دشمن کے لشکر عظیم کو روکا اور اپنے بھائی قتیبہ کو اس حملہ کی اطلاع دی۔ قتیبہ یہ ملتے ہی پلٹ پڑے اور دشمنوں کی ٹڈی دل پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے۔ 2 لاکھ دشمن جنگجوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن انہوں نے اپنے جوش ایمانی کی بدولت دشمن کے متحدہ لشکر کو شکست فاش دی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اس لڑائی میں بادغیس کے حکمران نیزک نے مسلمانوں کو قابل قدر امداد دی اور خود بھی اسلامی لشکر میں شامل ہو کر بڑی بہادری سے لڑا۔ اس موقع سے فارغ ہو کر 79 ہجری میں قتیبہ نے پھر بخارا کے قصد سے دریائے جیحوں کو عبور کیا۔ خرقانہ سفلی کے مقام پر پہنچے تو دشمن کا ایک بڑا لشکر ان کے مزاحم ہوا۔ قتیبہ نے اس لشکر کو شکست دی اور بخارا کے قریب پہنچ گئے۔ علقمہ بلازری کا بیان ہے کہ شاہ بخارا نے صلح کر کے اطاعت قبول کر لی، لیکن ابن اسیر کہتے ہیں کہ بعض مشکلات کی بنا پر قتیبہ بخارا پر قبضہ نہ کر سکے۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کو سارے حالات لکھ بھیجے۔ اس نے بخارا کا نقشہ مانگ بھیجا اور اسے دیکھ کر پیش قدمی اور جنگ کے متعلق مفصل ہدایات بھیجی، یہاں تک کہ بخارا پر یلغار کرنے کی سمت بھی متعین کر دی اور راستے میں پڑاؤ ڈالنے کے مقامات بھی مقرر کر دی۔ قتیبہ نے حجاج کی ہدایت کے مطابق تیاری کی اور 90 ہجری میں دوبارہ بخارا پر حملہ آور ہونے کے لیے مرو سے چل پڑے۔ اگر بلازری کا یہ بیان درست تسلیم کر لیا جائے کہ شاہ بخارا نے 89 ہجری مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی، تو 90 ہجری میں بخارا پر قتیبہ کی لشکر کشی کی یہ توجہ کی جا سکتی ہے کہ شاہ بخارا نے بغاوت کر دی تھی اور مسلمانوں کے حلقہ اطاعت کو توڑ ڈالا تھا۔ دوستو، شاہ بخارا کو قتیبہ کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس نے بڑے زور و شور مقابلے کی تیاری کی اور اپنی مدد کے لیے ترکوں اور اہل سغد کو بھی بلا بھیجا، لیکن ابھی یہ مدد پہنچنے نہ پائی تھی کہ قتیبہ نے بخارا کا محاصرہ کر لیا۔ جب ترکوں اور سغدیوں کا لشکر مدد کے لیے پہنچا تو اہل بخارا کی ہمت قوی ہوئی اور وہ بڑے جوش و خروش سے مقابلہ کے لیے نکلے۔ اس طرح اسلامی فوجیں دونوں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں گھیر گئیں۔ ترکوں نے مسلمانوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ ان کا ایک حصہ پیچھے ہٹتا ہٹتا عورتوں کے خیموں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر عورتوں نے للکارا اور اپنے مردوں کے گھوڑوں کو مار مار کر میدان جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ عورتوں کے اس اقدام سے مردوں کو بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے سنبھل کر ایسا تند و تیز حملہ کیا کہ ترکوں اور سغدیوں کو دھکیل کر قریبی نہر کے پار پہنچا دیا، جہاں انہوں نے ایک اونچے ٹیلے پر پناہ لی۔ اس موقع پر قتیبہ نے للکار کر کہا، آج کون سا قبیلہ ہے جو دشمن کو اس ٹیلہ سے ہٹا دے؟ ان کی للکار سن کر بنو مطیم کے 2 سرداروں وکی بن الاسود اور حریم نے اپنے قبیلہ کے جوانوں کو ساتھ لے کر مردانہ وار نہر کو عبور کیا اور دشمن پر جا پڑے۔ وکی نے حملہ کے وقت کہہ دیا تھا کہ جو شہادت کا آرزو مند ہے وہی میرے ساتھ چلے، دوسرا کوئی شخص ہرگز میرا ساتھ نہ دے۔ کہا جاتا ہے کہ 800 جاں بازوں نے وکی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی اور نہر عبور کرنے کے بعد دشمن پر برق بے امان بن کر گرے، یہاں تک کہ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ شاہ بخارا نے بھی راہ فرار اختیار کی اور قتیبہ نے فوراً بخارا پر پرچم اسلام بلند کر دیا۔ مسلمانوں کے شاندار فتح نے سغدیانہ کو حکمران کو دہشت زدہ کر دیا اور اس نے صلح کر کے اطاعت قبول کر لی۔ پروفیسر آرمینس ویمبرے نے تاریخ بخارا میں لکھا ہے کہ قتیبہ نے عین لڑائی کے دوران میں سغدیانہ کے حکمران کو ایک قاصد کے ذریعے خفیہ پیغام بھیجا، جس میں اس کو اس کے اتحادیوں سے بدظن کر دیا اور اس نے قتیبہ سے خفیہ صلح کر لی اور 20 لاکھ درہم ہر سال بطور خراج دینا منظور کر لیا۔ چونکہ اتحادی لشکر میں اس کے آدمیوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اس لیے اس کے میدان جنگ سے ہٹ جانے پر اہل بخارا اور ترک بھی پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ حقیقت حال کچھ بھی ہو، قتیبہ نے مظفر و منصور مرو کو مراجعت کی اور وہاں سے حجاج کو تسخیر بخارا کی خوشخبری بھیجی۔ قتیبہ کو مرو واپس آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ انہیں بادغیس کے حکمران نیزک کی بغاوت کی اطلاع ملی۔ نیزک نے اب تک ہر موقع میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن ترکستان میں ان کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر اس کو قتیبہ کی طرف سے خوف پیدا ہو گیا اور وہ ان سے خار کھانے لگا۔ مہم بخارا کے بعد وہ قتیبہ سے اجازت لے کر بادغیس آ گیا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے کابل، بلخ، تالقان، فاریاب، جوزجان وغیرہ کے تمام حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر علم بغاوت بلند کر دیا اور تخارستان سے مسلمان حاکم کو نکال دیا۔ اس وقت موسم سرما کی آمد تھی، اس لیے کسی بڑی مہم کا بھیجنا ممکن نہیں تھا۔
تاہم قتیبہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کو 12,000 فوج دے کر تارخستان روانہ کیا اور ہدایت کی کہ وہاں پہنچ کر ان کا انتظار کیا جائے۔ جاڑے کا موسم ختم ہوتے ہی 91 ہجری میں قتیبہ خود اپنے لشکر کے ساتھ باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے تالقان کو ایک خونریز لڑائی کے بعد مسخر کیا اور باغیوں کو قرار واقعی سزا دی۔ ایک اور روایت کے مطابق اہل تالقان نے مقابلے کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے، اس لیے قتیبہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ فاریاب کی طرف بڑھے، وہاں کے فرما روا نے بھی اطاعت قبول کر لی، اس لیے قتیبہ نے درگزر سے کام لیا۔ فاریاب سے انہوں نے جوزجان کا رخ کیا، وہاں کا حکمران پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا اور اہل شہر نے اطاعت قبول کر لی۔ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے عامر بن مالک کو جوزجان چھوڑا اور خود نیزک کی تلاش میں بلخ سے ہوتے ہوئے خلم کی گھاٹی میں اپنے بھائی عبد الرحمن سے جا ملے، جو وہاں قتیبہ کے انتظار میں خیمہ زن تھے۔ یہ ایک پرپیچ اور دشوار گزار گھاٹی تھی اور نیزک نے اس کے اندر اپنا اڈا قائم کر رکھا تھا۔ گھاٹی کے دہانہ پر بہت سے مسلح جنگجو اس کی حفاظت پر متعین تھے اور پشت پر ایک مستحکم قلعہ تھا جس تک پہنچنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا۔ حسن اتفاق سے قتیبہ کو وہاں کے ایک پہاڑی باشندے نے وہ پوشیدہ راستہ بتا دیا جو پہاڑ کی پشت پر جا کر قلعہ میں نکلتا تھا۔ قتیبہ نے ایک دستہ فوج اس پہاڑی باشندے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ان لوگوں نے یک اہل قلعہ کو جا لیا، بہت سے مارے گئے اور جو زندہ بچ گئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ نیزک وہاں سے بھاگ کر وادی فرغانہ کے قلعہ القرز میں قلعہ بند ہو گیا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا اور کسی فوجی دستے کا اس کے اندر داخل ہونا سخت محال تھا۔ قتیبہ نے 2 ماہ تک اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن اس کی تسخیر کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ ادھر موسم سرما قریب آ رہا تھا اور مسلمانوں کا سامان رسد بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ آخر قتیبہ کو ایک تدبیر سوجی۔ انہوں نے نیزک کے ایک پرانے بااعتماد ساتھی سلیم نامی کو اس کے پاس روانہ کیا کہ جیسے بھی بن پڑے نیزک کو سمجھا بجھا کر ان کے پاس لے آئے۔ سلیم نیزک کو جان بخشی کی امید دلا کر قتیبہ کے پاس لے آیا۔ قتیبہ نے اس کو قید کر دیا اور پھر اس کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حجاج بن یوسف سے بھی اس کے بارے میں استصواب کیا۔ سب نے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ اس نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نیزک کو اس کے 700 ساتھیوں سمیت قتل کر دیا۔ نیزک کے فتنہ کے خاتمہ کے بعد قتیبہ نے شومان کا رخ کیا، جہاں کے حکمران نے کش اور نصف کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ قتیبہ نے پہلے 2 قاصد بھیج کر فرمانروا شومان کو اطاعت قبول کرنے کی ترغیب دی، لیکن اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اس نے ایک قاصد کو قتل کر دیا اور دوسرا جان بچ جا کر بھاگ گیا۔ اب قتیبہ کو مجبور ہو کر اس پر چڑھائی کرنی پڑی۔ قریب پہنچ کر قتیبہ کے بھائی صالح بن مسلم نے ایک مرتبہ پھر اس کو سمجھایا، لیکن وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہ ہوا اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ قتیبہ نے منجنیقوں سے پتھر برسا کر قلعہ کی دیواروں میں شگاف ڈال دیے۔ فرمانروا شومان نے قلعہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں نے ایک ہی جھڑپ میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، شومان پر قبضہ کرنے کے بعد قتیبہ نے کش اور نصف کو تسخیر کیا اور اپنے بھائی صالح کو بھیج کر سگدیانہ کے حکمران سے خراج وصول کیا۔ ان مہمات سے فارغ ہو کر قتیبہ نے مرو کو مراجعت کی۔ 92 ہجری میں انہوں نے سجستان پر لشکر کشی کی، لیکن وہاں کے فرمانروا نے کسی مزاحمت کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ قتیبہ واپس مرو آ گئے۔ 93 ہجری میں خوارزم کے فرمانروا خوارزم شاہ نے قتیبہ کی اطاعت قبول کی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ اس زمانے میں خوارزم شاہ ایک کمزور حکمران تھا۔ اس کا بھائی خرزوداس کو عضو معطل بنا کر تمام امور سلطنت پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ ایک شفاق اور بد کردار آدمی تھا اور ساری رعیت کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ خوارزم شاہ اس کے مقابلے میں بے بس تھا اور مطلق دم نہ مار سکتا تھا، تاہم اس کو خرزاد سے دلی نفرت تھی اور وہ اس کے پنجہ ستم سے نجات حاصل کرنے کے لیے موقع کا منتظر تھا۔ جب ترکستان میں قتیبہ کی فتوحات اور قوت کا شورا ہوا تو خوارزم شاہ نے ان کو خفیہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ اس کو خرزاد کے پنجہ ستم سے نجات دلا دیں تو وہ ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ قتیبہ نے اس کی درخواست قبول کر لی، اپنے خرزدار پر لشکر کشی کر کے اس کو شکست دی اور پھر قتل کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے خرزاد اور اس کے حواریوں کو گرفتار کر کے خوارزم شاہ کے حوالے کر دیا، جس نے سب کو قتل کر دیا۔ قتیبہ نے وعدہ کے مطابق سلطنت خوارزم شاہ کے حوالے کر دی۔ اس نے اپنے عہد کے مطابق قتیبہ کی اطاعت قبول کر لی اور بہت سا نقد و جنس ان کو نظر کیا۔ علامہ بلادری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد خوارزم شاہ کو بھی زیادہ عرصہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا، کیونکہ اس کی
کمزوری اور نااہلی کی وجہ سے رعایا اس سے جلد ہی بیزار ہو گئی اور شورش برپا کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتیبہ کو اس کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن مسلم کو خوارزم کا حاکم مقرر کر دیا۔ خوارزم پر استیلا کے بعد قتیبہ سمرقند کی تسخیر کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ سمرقند جس کا قدیم نام مارکنڈا تھا، اس زمانے میں وسط ایشیا میں تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ اس کی تجارت تبت، چین اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی اور اس وجہ سے یہ دور دور تک مشہور تھا۔ اسی تجارت کے سبب سمرقند اپنے دور کا نہایت پررونق شہر تھا۔ اہل سمرقند یعنی سغد نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن پھر اپنے عہد سے منحرف ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ترکستان کے باغی حکمرانوں کی مدد کی تھی۔ سمرقند پر قتیبہ کی لشکر کشی کا مقصد یہ تھا کہ سغد کی فتنہ پروازیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ پہلے انہوں نے اپنے بھائی صالح کو ایک دستہ فوج کے ساتھ سمرقند کی طرف روانہ کیا اور 3-4 دن بعد خود بھی ایک جرار لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں بخارا اور خوارزم کے 20,000 سپاہی بھی شامل تھے۔ سمرقند کے قریب پہنچ کر دونوں لشکر یکجا ہو گئے۔ اہل سمرقند کو کھلے میدان میں مسلمانوں کے مقابل ہونے کی ہمت نہ پڑی اور وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ قتیبہ نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرے کو 1 مہینہ گزر گیا تو اہل سمرقند نے اپنے پڑوسی حکمران بادشاہ شاش، حاکم فرغانہ اور خاقان چین وغیرہ کو لکھا، اگر آج عربوں نے ہمیں مغلوب کر لیا تو کل تم بھی اس انجام سے نہ بچ سکو گے، اس لیے ہماری جو مدد بھی کر سکتے ہو کرو۔ یہ حکمران پہلے ہی قتیبہ کے روز افزوں قوت سے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اہل سمرقند کا پیغام ملتے ہی اپنی فوجیں ان کی مدد کے لیے روانہ کر دی۔ ان میں شاہی خاندان کے افراد، بڑے بڑے عمرا اور نامور بہادر شامل تھے اور ان سب کی قیادت خاقان چین کا بیٹا کر رہا تھا۔ قتیبہ کو اس امدادی لشکر کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے صالح کو 600 منتخب شاہ سوار دے کر اس امدادی لشکر کو روکنے پر مامور کیا۔ صالح نے آگے بڑھ کر اپنی فوج کے 3 حصے کیے، 2 حصوں کو دائیں بائیں گھاٹیوں کے اندر گھات میں بٹھا دیا اور خود امدادی فوج کے ساتھ راستے میں پلاؤ ڈال دیا۔ جب رات گئے، جو ہی دشمن کا لشکر ادھر سے گزر، اصلاح نے اس پر حملہ کیا دیا اور دوسرے مجاہد بھی ان کی کمین گاہوں سے نکل کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس ناگہانی حملہ نے دشمنوں کو حواس باختہ کر دیا۔ انہوں نے کچھ دیر بعد مقابلہ کیا لیکن بری طرح شکست کھائی۔ ان کے بہت سے نامور بہادر اور شہزادے مارے گئے، جو زندہ بچ گئے وہ بھاگ نکلے یا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ امدادی فوج کی شکست کی خبر سمرقند کو پہنچی تو سغد کو سخت دھچکا لگا، تاہم انہوں نے مقابلہ جاری رکھا۔ ادھر قتیبہ نے محاصرہ کو اور سخت کر دیا اور منجنیقوں سے فصیل پر شہر پر لگاتار پتھر برسانے شروع کر دی، یہاں تک کہ اس میں شگاف پڑ گیا۔ مسلمان سرفروشوں کی ایک جماعت تیروں کی بارش میں ڈھالوں کو اپنے چہروں کی آڑ بناتے ہوئے اس شگاف کے سامنے پہنچ کر جم گئی۔ اب اہل سمرقند کی ہمت بالکل جواب دے گئی اور انہوں نے ان شرائط پر صلح کر کے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اہل سمرقند 12 لاکھ درہم سالانہ خراج ادا کریں گے، 3 دن تک مسلمانوں کی دعوت کریں گے، بت خانوں پر مسلمانوں کو اختیار حاصل ہوگا، مسلمان شہر میں فاتحانہ داخل ہوں گے اور ان کے داخلہ کے وقت مسلم آبادی شہر سے نکل جائے گی۔ مسلمان شہر میں مسجد بنا کر نماز پڑھا کریں گے اور خطبہ ادا کریں گے۔ اس معاہدے کے مطابق مسلمان شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے، لیکن مقررہ اخراج کے علاوہ انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا اور ہر شخص کو اپنے مال اور جائیداد پر قابو رہنے دیا۔ البتہ قتیبہ بتوں کو برداشت نہ کر سکے تھے، انہوں نے ان بتوں کو نظر آتش کرنے کا ارادہ کیا تو اہل سمرقند ان سے کہا کہ یہ ہمارے دیوتا ہیں، ہم آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں ہاتھ نہ لگائیں ورنہ یہ آپ کو برباد کر دیں گے۔ قتیبہ ان کی توہم پرستی اور مشرکانہ عقیدے پر ہنس پڑے اور انہیں بڑی نرمی سے سمجھایا کہ یہ بت کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے ان بتوں کو آگ لگا دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ بت پگھل گئے تو ان میں سے 50,000 مشکال سونا نکلا۔ علامہ بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا کہ جب اہل سمرقند نے دیکھا کہ بتوں کو نظر آتش کرنے کے بعد قتیبہ کا بال بھی بینکا نہیں ہوا تو ان کی بڑی تعداد اسی وقت مشرف بسلام ہو گئی۔ اس کے بعد قتیبہ نے شہر میں مسجد تعمیر کر کے اس میں باجماعت نماز ادا کی اور خطبہ دیا۔ بعض مورخین نے فتح سمرقند کے سلسلے میں ایک عجیب کہانی بیان کی ہے۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ قتیبہ نے کسی ہیلا سے 4,000 بند صندوق شہر کے اندر پہنچا دیے۔ ان صندوقوں میں مسلح آدمی بٹھا دیے گئے تھے۔ رات کو ان ذرا پوش مسلم جنگجوؤں نے صندوقوں سے نکل کر تہلکہ برپا کر دیا اور محافظوں کو ہلاک کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔
اس کے ساتھ ہی قتیبہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر اہل سمرقند کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بظاہر یہ کہانی لاغ معلوم ہوتی ہے۔ سمرقند کی تسخیر کے بعد قتیبہ نے عبداللہ بن مسلم کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور کچھ فوج اس کے پاس چھوڑ کر واپس آ گئے۔ 94 ہجری میں قتیبہ نے ان حکمرانوں کی گوشمالی کا ارادہ کیا جنہوں نے اہل سمرقند کی مدد کی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک لشکر شاش کی طرف روانہ کیا جس نے اس کو چند دن کے اندر فتح کر کے پھر وہ خود فرغانہ کی طرف بڑھے۔ راستے میں خوجندی ان کے مزاحم ہوئے۔ قتیبہ نے انہیں عبرتناک شکست دی اور یلغار کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ چین کی سرحد پر پہنچ گئے۔ اس زمانے میں حجاج بن یوسف فوت ہو گیا۔ قتیبہ کو اس کی وفات کی خبر ملی تو وہ سارا چین سے واپس مرو آ گئے۔ 66 ہجری میں قتیبہ نے بڑے اہتمام سے چین پر فوج کشی کی اور تیاری کی کیونکہ خاقان چین نے اہل سمرقند کی مدد کے لیے اپنا بیٹا بھی بھیجا اور اس سے پہلے بھی وہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کر چکا تھا۔ قتیبہ نے مجاہدین کے اہل عیال کی حفاظت کے خیال سے ایک مضبوط فوج کی نگرانی میں سمرقند چھوڑ دیا اور خود پیش قدمی کرتے ہوئے فرغانہ پہنچ گئے۔ وہاں سے انہوں نے ایک لشکر چین روانہ کیا جو کاشغر کو تسخیر کرتا اور چین کے علاقے میں دور تک بڑھتا چلا گیا۔ قتیبہ بھی آگے بڑھ کر شغر میں خیمہ زن ہو گئے۔ خاقان چین کو مسلمانوں کی یلغار کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا کیونکہ یلغار کرنے والی وہ قوم تھی جس نے سارے واسطے ایشیا کو زیر زبر کر ڈالا تھا۔ خاقان چین نے مصلحت کی اس میں سمجھی کہ مسلمانوں کے سپہ سالار سے گفت و شنید کرے، چنانچہ اس نے ایک قاصد پہ یہ پیغام دے کر قتیبہ کے پاس بھیجا کہ میرے پاس اپنے کسی معتبر آدمی کو سفیر بنا کر بھیجو تاکہ میں اس سے تمہارے مقاصد کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ خاقان چین کا سفیر قتیبہ کے پاس آیا تو وہ کاشغر سے باہر اپنے پڑاؤ کے کھلے میدان میں زمین پر چادر بچھائے دوسرے مسلمانوں کے شانہ بشانہ نماز اثر پڑھ رہے تھے۔ جب سفیر کو اطلاع ملی، سفیر کو اشارہ کر کے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار وہ شخص ہے تو وہ ورطہ حیرت میں پڑ گیا کیونکہ قتیبہ اور دوسرے مسلمانوں کے لباس میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ تو اپنے فرما روا کے دربار کی شان و شوکت اور جاہ و جلال دیکھنے کا عادی تھا۔ اس کے تصور میں خاقان کے عظیم علی شان محلات، سنہری مرصع، تخت اور زرق برق لباس پہنے ہوئے چوبدار آنے لگے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور حاکم اعلیٰ اس قدر سادگی پسند ہوگا۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھا، جس فوج کا امیر ایسا ہو وہ کبھی مات نہیں کھا سکتا۔ سفیر نے خاقان کا پیغام قتیبہ کو دیا تو انہوں نے حبیرہ بن مشرج قلابی کی قیادت میں 10 عقل مند اور خوش بیان آدمیوں کی ایک سفارت خاقان چین کے دربار میں بھیجی اور اسے خاقان کے نام پر پیغام دیا کہ میں جب تک سرزمین چین کو پامال کر کے تم سے خراج وصول نہ کر لوں گا واپس نہ جاؤں گا۔ دوستو، یہ سفارت خاقان چین کے دربار میں پہنچی اور وہاں کئی روز تک قیام کیا۔ اس دوران میں اراکین سفارت کی خاقان سے بار بار ملاقاتیں ہوئی۔ آخری ملاقات میں خاقان نے حبیرہ سے کہا، تم معقول آدمی نظر آتے ہو، جاؤ اور اپنے سردار سے کہہ دو کہ اس کی خیر لوٹ جانے ہی میں ہے۔ مجھے تمہارے لشکر کی قلت اور تعداد کا علم ہو چکا ہے۔ اگر تم لڑنے پر اصرار کرتے رہے تو میں ایسی فوجی گراں تمہارے مقابلے پر بھیجوں گا جو تمہارا نام و نشان مٹا دے گی۔ حبیرہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اس لشکر کو تھوڑا کون کہہ سکتا ہے جس کا ایک سرا چین میں ہو اور دوسرا ملک شام میں؟ ہم موت کو کھیل سمجھتے ہیں، اس سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت ایک دن مقرر اور میدان جنگ میں تو موت کو ہم شہادت سمجھتے ہیں۔ حبیرہ کے بے باکانہ جواب سے خاقان مرعوب ہو گیا اور اس نے پوچھا، تمہارا سپہ سالار کن شرائط پر صلح کر سکتا ہے؟ حبیرہ نے کہا، وہ قسم کھا چکا ہے کہ جب تک وہ تمہاری زمین کو روند کر تم سے خراج وصول نہ کر لے واپس نہیں جائے گا۔ خاقان کو مسلمانوں کی قوت کا پورا اندازہ تھا اور وہ ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کہا، ہم تمہارے سردار کی قسم پوری کر دیں گے۔ پھر اس نے چند تشتوں میں کچھ مٹی اور بہت سے قیمتی ہدایہ و تحائف قتیبہ کے پاس بھیجے، ساتھ یہ خطی رقم خراج کے طور پر بھی بھیجی اور صلح کی درخواست کی۔ قتیبہ نے مٹی کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا اور صلح کی پیشکش منظور کر کے مرو کو مراجعت کی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ قتیبہ کا مقصد چین پر قبضہ کرنا نہ تھا بلکہ صرف خاقان چین کے خطرے کا انسداد کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ خاقان نے صلح جویانہ رویہ اختیار کیا اس لیے انہوں نے اس سے خراج وصول کرنے پر اکتفا کیا اور واپس مرو چلے گئے۔ جس زمانے میں قتیبہ چین کی مہم میں مصروف تھے، خلیفہ ولید بن عبد الملک نے وفات پائی اور سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھا۔ سلیمان ولید کے دور کے تمام اعمال بالخصوص حجاج بن یوسف اور اس کے ماتحت حکام سخت خلاف تھے، قتیبہ بھی ان میں شامل تھے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ولید نے کسی بات پر ناراض ہو کر سلیمان کی ولیعہد منسوخ کرنی چاہی تھی،
تو حجاج اور قتیبہ دونوں نے اس کی تائید کی۔ اس بنا پر سلیمان کے دل میں ان دونوں کے خلاف کھٹک تھی۔ حجاج تو ولید کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا، اب صرف قتیبہ باقی تھے۔ تاہم سلیمان نے عنان حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد قتیبہ سے متعلق کوئی تعرض نہ کیا اور انہیں خراسان کی حکومت پر بحال رکھا، لیکن خود قتیبہ کو سلیمان کی جانب سے سخت بدگمانی تھی اور انہیں یقین تھا کہ سلیمان جلد ہی ان کے حریف یزید بن محلب کو خراسان کا گورنر مقرر کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے سلیمان کو اپنے خطوں میں جہاں اپنی وفاداری کا یقین دلایا، وہاں وسط ایشیا میں اپنی خدمات کا ذکر کر کے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ان کی جگہ یزید بن محلب کو خراسان کی ولایت پر مامور کیا گیا وہ سلیمان کے حلقہ اطاعت سے نکل جائیں گے۔ سلیمان نے ابھی ان کی دھمکی والے خط کا جواب نہیں بھیجا تھا کہ قتیبہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے سلیمان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، قتیبہ نے اپنے ماتحتوں کو بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کرنے کے لیے کہا، لیکن خلاف توقع انہوں نے ایسا کرنے میں تامل کیا۔ اس پر قتیبہ نے قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہے، کیونکہ وہی سلیمان کی سب سے بڑھ کر حمایت کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقیع بن الاسود تمیمی تمام بنو تمیم کو ساتھ لے کر قتیبہ کے مقابلے پر آ گیا۔ ہزاروں اجمیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ فریقین میں خون ریز لڑائی ہوئی، جس میں خلیفہ سلیمان کے حامیوں کا پلہ بھاری رہا اور قتیبہ اپنے بھائیوں اور لڑکوں سمیت مردانہ وار لڑتے ہوئے میدان جنگ میں آئے۔ کامیاب فریق نے ان کا سر کاٹ کر سلیمان کے پاس بھجوا دیا۔ یہ واقعہ 96 ہجری کا ہے۔ قتیبہ بن مسلم جیسے عظیم فاتح کے اس انجام پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ایک ایسا سپہ سالار جس کی عسکری صلاحیتوں نے بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کو اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جس نے خراسان سے لے کر چین تک سارے وسط ایشیا کو ہلا ڈالا تھا، صرف آپس کی بدگمانی اور مخالفت کی نظر ہو گیا۔ ابن اسیر نے لکھا کہ ایک خراسانی ان کے قتل کی خبر سنی تو بے سخت اس کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے: اللہ کی قسم، اگر قتیبہ جیسا فاتح ہم میں ہوتا تو ہم اس کی لاش کو محفوظ رکھتے اور دشمن سے نبرد ماہ ہوتے وقت اس تابوت کی برکت سے فتح طلب کرتے۔ جزاک اللہ خیر دوستو، اگر آپ کی میری ویڈیو آپ کی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔